امیر المومنین صدیق اکبر امام المسلمین صدیق اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور خصوصی پروگرام خلیفہ اول کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، انسان بہت کچھ اپنی صحبت سے سیکھتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جس خانوادے میں اپنی آنکھ کھولتا ہے اس خانوادے کا اس پر اثر ہوتا ہے، اس کے عمل پر، اس کی شخصیت پر، اور پھر جس ماحول میں انسان رہتا ہے اس ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہی اثرات قبول کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ بہت پڑھے لکھے لوگوں میں کسی بچے کو رکھیں گے اور وہ اپنا وقت وہاں گزارے گا تو یقیناً کسی نہ کسی طرح سے علم کی پرچھائیں اس پر پڑتی رہے گی، اور اگر کسی بچے کو اچھے ماحول میں نہ رکھا جائے تو اس کی عادات میں، اس کی خصلت میں آپ کو وہ برائیاں یا ان کا عکس نظر آنے لگے گا۔ یہ جو انسان کی صحبت ہے، یہ انسان کو، وہ کہتے ہیں نا کہ فرش سے اٹھا کر عرش پر بھی پہنچا دیتی ہے۔ لوگ سلوک کی منزلیں جو طے کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں طے کرتے اپنے مرشد کی رہنمائی میں کہ انہیں دنیا چاہیے ہوتی ہے، انہیں دنیا کے ساتھ آخرت سنوارنی ہوتی ہے۔ اور ہم جب یہ اپنی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، اور خاص کر دین کی تعلیمات اور دین کے حوالے سے جو ہماری تاریخ ہے اس پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کی صحبت کے لیے ترسا کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور سر جھکا کر بس سیکھتے رہتے تھے، انہوں نے اپنی زندگیاں سنوار لیں۔ آج ان کے طفیل ہم اپنی زندگیوں میں ان کی نسبتوں سے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تعلیمات فرما رہے ہوتے تھے، ان تعلیمات کو اپنے صحابہ کرام اور خاص کر خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھی صحابہ کرام تک پہنچاتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے کہ اگر یہ بات کی جائے کہ انسان اپنے دوستوں کے حوالوں سے اس کی پہچان بنتی ہے، تو اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم پہچان اس نسبت سے جاننا چاہیں تو سبحان اللہ کہ آپ نے اپنا وقت، اپنی دوستی، اپنا ایثار، اپنی محبت اور اپنا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبھایا۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور سیرت پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہمارے بہت ہی محترم سب سے پہلی شخصیت محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، آپ امامت فرماتے ہیں، خطابت فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس طرح سے کہ آپ کے بے شمار شاگرد ہیں جو مدرس ہیں، وہ اب نسلوں کو تیار کر رہے ہیں، دین کی تعلیم دے کر ان کی زندگیوں کو بھی سنوار رہے ہیں، اس کے بعد اگلی نسلوں کے لیے ان کو بحیثیت معلم اور مدرس تیار کر رہے ہیں۔ آپ کیو ٹی وی کے اسکرین سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور آپ کی خوبصورت جو نسبت ہے وہ یہی ہے کہ آپ دین کی تعلیم فرماتے ہیں۔ تو میں خوش آمدید کہوں گا محترم مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو۔ الحمدللہ۔ دوسری شخصیت، آپ بھی خطیب ہیں، امام ہیں، مدرس ہیں، اور ایک ادارے سے باقاعدہ وابستہ ہیں، وہاں پر آپ بھی وہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھنے والے، جستجو رکھنے والے طلبہ ہیں، ان کی تعلیم فرماتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کے ذریعے بھی، ان پروگرامز کے ذریعے بھی آپ دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ محترم مفتی خرم رحمانی صاحب، السلام علیکم سر، خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور دین اسلام کی خوبصورتی اور اس کی سفارت عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، یہ فریضہ، یہ نسبت حاصل کرنے والے عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کی اجازت سے، کیونکہ جب ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں، آپ کی حیات کی بات کرتے ہیں، سیرت کی بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ محبت، وہ تعلق، وہ نسبت ہمارے ذہن میں آتی ہے جو آپ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہماری بھی۔ تو ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سے ہم فرمائش کریں گے۔
سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا، اے بے کسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، منہ دیکھ کے کیا ہوگا، پردے میں بھلائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اور مطلب میں یہ شک کیا تھا، بلغ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ قاری صاحب۔ حضرت مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کہتے ہیں نا، بلکہ ہمیں تو بتایا گیا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے، اور وہ شخصیت کہ جنہوں نے ساری زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزار دی، جنہوں نے خشیت الہی کے لیے اپنی ساری زندگی گزار دی ہو، ہم ان کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور حیات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خشیت الہی کی جو اہمیت اور ضرورت ہے وہ ارشاد فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل
ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ واہ واہ، بات یہ ہے کہ آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کے کہ ہم امام العاشقین، اصدق الصادقین، سید المتقین، بعد الانبیاء والرسل، سب سے افضل الخلق بعد الانبیاء والرسل، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، اچھا، اب جو آپ نے خشیت الہی کی بات کی، اس میں ایک نقطہ ذہن میں رہے ارشاد، کہ یعنی ہم کہتے ہیں نا قرآن کریم میں بھی ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اچھا، یہ ڈرنا یا خوف رکھنا یہ کس بنیاد پر ہے؟ یعنی جس طرح ہم شیر سے ڈرتے ہیں، نہیں، جس طرح ہم کسی مہلک شے سے ڈرتے ہیں، جس طرح ہم کسی مصیبت سے ڈرتے ہیں، ہولناکی سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر نہیں ہے، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے۔ اچھا، اب یہاں پر اس ڈر کی ایک مثال اللہ رب العالمین نے ہمیں ارشاد، دنیا میں بھی عطا فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر باپ جو ہے وہ رحمت کا، محبتوں کا پیکر ہوتا ہے، شفقت کا، سبحان اللہ، شفقت کا پیکر ہوتا ہے نا، لیکن بیٹا ان سے ڈرتا ہے، لیکن یہ ڈر محبت والا ہے کہ میں یہ کام کروں گا تو میرا باپ اگر دیکھ لے اس پر کیا گزرے گی۔ لیکن ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے یہ کام غلط کام کروں گا تو، جی وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کام جو میں غلط کر رہا ہوں اگر میرے والد نے مجھے دیکھ لیا یا ان کو پتہ لگ گیا، ان پر کیا گزرے گی، وہ کیا سوچیں گے۔ اب یہاں پر کوئی محیب یعنی کسی ہیبت کا یا کوئی ہلاکت کا یا خوف کا اس انداز سے تعلق نہیں ہوتا، یہ محبت والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک مثال ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح بندہ شیخ سے بھی ڈرتا ہے نا، شیخ سے محبت کرتا ہے لیکن ڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ بات ان کو پتہ لگ گئی، یہ بات میری استاد کو پتہ لگ گئی، تو یہ اس قبیل سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو جہاں کا خالق و مالک ہے، تو اس کی رحمتوں کی امید رکھنا، رحمتوں کی امید رکھنا اور اس کی ناراضگی سے ڈرنا، یہ ناراضگی سے ڈرنا نا، یہ خوف ہے۔ اور وہی جو اس میں مبتلا ہے وہ متقی، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ دیکھیں جہاں تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ہے نا، ایک تو خشیت الہی ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ جب تمام انبیاء اور رسولوں کے بعد اس پر علماء نے باقاعدہ اجماع فرمایا کہ ان کے بعد سب سے افضل کوئی ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد اور انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل کرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سید المتقین، اصدق الصادقین کہا گیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انبیاء کے بعد جو درجہ، سر آپ کی اجازت سے ایک وقفے پہ میں جانا چاہتا ہوں، مفتی صاحب انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، حاضر ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، خلیفہ اول آج کا ہمارا یہ پروگرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم حیات اور سیرت پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب اور محترم مفتی خرم رحمانی صاحب، محترم ہمارے ساتھ قاری اسد الحق صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ آپ کا درجہ انبیاء اور رسول کے بعد۔ اب قرآن کریم کی طرف آ جائیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جی، تمام مفسرین نے یہاں پر یہی فرمایا کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اور ڈرنے والا کون ہے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ سبحان اللہ۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اتقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور گواہی بھی اللہ رب العالمین نے کس انداز میں ارشاد فرمائی کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروایا، دیگر غلاموں کو آزاد کروا رہے ہیں، تو آپ کے والد نے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ غلاموں کو آزاد کیوں کرواتے ہیں؟ اور پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ ان پر کوئی بلال کا احسان ہوگا، آپ خاموش رہے۔ اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ سن لو، الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ اپنا مال اللہ کی راہ میں اس لیے خرچ کرتا ہے کہ پاکیزہ ہو جائے، پاکیزگی اختیار کر لے۔ اور پھر یہاں پر یہ بھی فرمایا کہ الا ابتغاء وجہ رب الاعلی، صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب اعلیٰ کی رضامندی حاصل کر لے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ فرمان
کہ اگر مجھے یہ ہو کہ جنت میں کوئی ایک شخص جائے گا، دیکھیں رحمت اور خوف کے درمیان کی زندگی، کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ جنت میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ میں ہوں گا، اور مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جہنم میں ایک ہی شخص جائے گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا خوف ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں۔ تو یہ زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک خوف خشیت الہی ہے اور ایک غم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جو جہاں پر یہ آیت کریمہ ہے نا کہ اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہاں پر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حزن طاری تھا۔ اچھا، صحیح ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام پر نہیں تھا۔ اچھا، یاد رکھنا کہ جہاں حزن کی بات آتی ہے نا، وہ اپنی ذات کی بات نہیں ہوتی، بندہ دوسرے کے بارے میں خوف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام پر حزن طاری تھا، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، یوسف علیہ السلام کے لیے۔ جہاں اپنی ذات پر خوف کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، جب کہا گیا کہ فرعون کی طرف جائیں تو کہا کہ یا الہ العالمین ذرا خوف آ رہا ہے کہ زیادتی کرے گا، سرکشی کرے گا۔ تو خوف کا تعلق ذات سے ہوتا ہے، لیکن حزن کا تعلق ذات سے نہیں ہوتا۔ تو وہاں پر بھی تھا کہ خوف طاری تھا، لیکن خوف اپنا نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر کو خوف آقا علیہ السلام کے بارے میں تھا کہ یا رسول اللہ، اگر میں قتل کر دیا گیا تو میں عام شخص ہوں، لیکن اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو یہ امت ہلاک ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر، آپ کی گفتگو کا سحر مجھ سے طاری ہو گیا ہے، اتنی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت کے لیے اتنا یقین کسی کی ذات میں ہو۔ میں محترم مفتی خرم رحمانی صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کا قول مبارک ہے کہ اے انسان، تو دنیا کی رغبت میں دنیا کا مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اور یہ دنیا تجھے اپنے آپ سے جدا کرنے کے لیے سرگرم ہے۔ کتنی بڑی حقیقت ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں۔ تو دنیا سے بے رغبتی اور فکر آخرت آپ کی سیرت کا ایک ترہ ہے، ترہ امتیاز ہے، ارشاد فرمائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جیسے آپ نے ابتدائی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ صحبت کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے شخصیت کے اوپر، کردار کے اوپر۔ جی ہاں سر۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا سب سے زیادہ فیضان اگر کسی نے حاصل کیا ہے کیا بات ہے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ جی ہاں، بلا شک۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر عکس حسن کمال محمد است ہے۔ کیا بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو کمالات تھے، شخصیت، کردار، اخلاق، گفتار، اطوار، ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ اثر ہمیں ابوبکر صدیق کے آئینے میں نظر آتا ہے، وہ عکس نظر آتا ہے۔ تبھی تو صدیق۔ جی بالکل۔ سبحان اللہ۔ اور اسی وجہ سے کہ جب حضور علیہ السلام کی شخصیت کے اندر دنیا کی بے رغبتی موجود تھی کہ اللہ نے تمام خزانوں کا مالک بنایا، مگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے مال جمع نہیں کیا، بلکہ آپ کے سامنے مال کا انبار لگا ہوتا تھا۔ جب تک آپ تقسیم نہیں فرما دیا کرتے تھے، اپنے حجرے میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اسی کیفیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہم دیکھیں بے رغبتی کے حوالے سے، قبلہ مفتی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ ارشاد فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرنے کا، اور اس کے علاوہ کئی غلام خرید کر آپ نے آزاد کیے۔ اس وقت آپ کے پاس مال تھا تو غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے تھے، تو آپ کے والد ماجد نے بھی کہا کہ غلام خریدیں، ذرا صحت مند، تندرست، طاقتور غلام خریدو، کل تم پہ کوئی پریشانی مصیبت آئے تمہاری حمایتی بن کر تو کھڑے ہو۔ صحیح۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی حمایت کے لیے یہ غلام خرید کر آزاد نہیں کر رہا، میں تو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے خرید کر آزاد کر رہا ہوں، اور پھر اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ بھی عطا فرمایا۔ بالکل اسی طریق سے جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر ہجرت ہمیں نظر آتا ہے تو آپ اور میں اگر سفر کریں تو ہمارے سفر کی تیاری ہمارے گھر والے کرتے ہیں، مگر رسول اللہ کا سفر ہجرت ہے تو تیاری ابو بکر کے گھر والے کر رہے ہیں۔ کھانا سیدنا صدیق اکبر کی بیٹیاں پکا رہی ہیں، کھانا سامان کی پیکنگ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادیاں پیکنگ کر رہی ہیں، سواری تیار کی تو ابو بکر صدیق نے تیار کی ہے، غلام جو ہے وہ رہنمائی کے لیے موجود ہے، صاحبزادے سفر کا راستہ اور خبرگیری کے لیے موجود ہے، پوری تیاری سیدنا صدیق اکبر کا خانوادہ نظر آتا ہے۔ ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ آتے ہیں
وہاں پر بھی اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے جب کبھی موقع آیا اپنا مال پیش کرنے کا، کبھی مال کی محبت نے ابو بکر کو روکا نہیں ہے، بلکہ اپنا مال پھر فور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ کیا۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اس وقت آپ کی جو کیفیت تھی وہ زیادہ مال موجود نہیں تھا، لیکن جو کچھ بھی موجود تھا وہ سارا کا سارا چادر میں باندھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کر دیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھا ان کی اس بے نیازی کو دیکھ کر کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ جو لے کر آئے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا گھر والوں کے لیے اللہ اس کا رسول چھوڑ کر آئے، اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ تو یہ جو کیفیت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مال کی رغبت، مال کی محبت اپنے دل میں نہیں رکھی۔ جتنا مال آیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے دین پہ خرچ کرتے رہے، یہاں تک کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس نے احسان کیا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کے احسانات کا بدلہ کل بروز آخرت اللہ سبحانہ وتعالی خود عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک فکر آخرت کا تعلق ہے وہ بھی مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت واقعہ ارشاد فرمایا جو خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت میں بیان فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف کتنا زیادہ ہے، اور جنت میں جانے کے حوالے سے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایک ہے تو میں امید کروں گا کہ میں جاؤں، اور جہنم میں جانے کے حوالے سے بھی اسی طرح آپ کی فکر آخرت۔ آپ چڑیوں کو چہچہاتے سنتے تو کہتے کہ چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، چرتی بھی ہو چہچہاتی بھی ہو، تمہیں فکر آخرت نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف نہیں ہے، لیکن میرا کیا حل ہوگا جب رب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا جاؤں گا؟ تو وہ شخصیت جو اصدق الصادقین، جو امام العاشقین، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، ان کا فکر آخرت کا عالم یہ ہے کہ کوئی نیکی ایسی نہیں جو آپ نے چھوڑی ہو، لیکن اس کے باوجود رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا جو خوف ہے، جو آخرت کا خوف ہے، ان پر طاری رہا کرتا تھا۔ تو میرے خیال سے ان مواقع پہ ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے تھوڑے اعمال کی، اخلاق کی، کردار کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے متعلق تھوڑا سا غور و فکر کر لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صحیح بات ہے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر جو ہے وہ انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لے کر آتی ہے۔ میں مفتی سہیل اعظم جدید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ عرض کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بسر ہوئی۔ اب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نجات کو اور فلاح کا ذریعہ سمجھتے رہے ہمیشہ اور ہے، تو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی اہمیت بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کس طرح سے ہے۔ ایک وقفہ ناظرین کرام، اور انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، خلیفہ اول اور خلیفہ اول کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور ہمارے ساتھ تشریف فرما، محترم مفتی محمد سہیل اعظم جدید صاحب، محترم مفتی خرم رحمانی صاحب اور محترم قاری اسد الحق صاحب۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور حیات پر گفتگو کر رہے ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ ہے مفتی صاحب۔ تو ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو یہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی اہمیت بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی اہمیت اور ضرورت کس طرح سے ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا۔ اصل میں خشیت الہی پر ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ اس ذات کریمہ کی خشیت کا عالم کیا ہوگا کہ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے یعنی 2 سال اور چند مہینے آپ نے خلافت پر متمکن ہوئے اور بڑے بہترین کام فرمائے، اور بلا شبہ اگر آپ نہ ہوتے تو امت اس حال میں نہ ہوتی۔ بہت سارے اب وصال فرمانے سے پہلے جو وصیت فرمائی اس وصیت کو پڑھ کر فاروق اعظم رو پڑے، کہا کہ واللہ اے خلیفہ آپ نے ہمیں بڑی مشکل میں مبتلا کر دیا ہے، یعنی اس پر اتنی کڑی چیزیں کہ جو تھا وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، اور وہ رونے لگے، کہا کہ آپ نے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ کیونکہ فاروق اعظم نے 10 سال حکومت فرمائی ہے اور ان کی حکومت واہ واہ کیا ان کی خلافت تھی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کی خلافت ان سے زیادہ اچھی ہے، تو فوراً فرمایا کہ نہ، میری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات اور ایک دن کا عمل ایک طرف ہے۔ سبحان اللہ، یہ بات فاروق اعظم رضی اللہ فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، اتباع رسول کی ہم بات کر لیتے ہیں۔
آج ہم میں سے ہر کوئی عاشق رسول بنا پھرتا ہے، عشق رسول کے بڑے بڑے دعوے کرتا رہتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ عشق رسول کون سا والا ہونا چاہیے؟ عشق رسول کا کرائٹیریا، معیار کیا ہونا چاہیے؟ کیا فقط کہہ دینے سے کوئی عاشق رسول بن جائے گا؟ نہیں، عشق رسول کے تقاضے ہوتے ہیں. جی، عشق رسول کے تقاضے ہوتے ہیں. تقاضوں پر عمل کیے بغیر دعوے کرنا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ عشق رسول ہے کیا، آپ کو دیکھنا ہے کہ اتباع رسول ہے کیا، کیونکہ اتباع رسول ہی عشق رسول کا بہت بڑا تقاضا ہے. تو میں کہوں گا کہ امام العاشقین اگر کوئی ہے اس کائنات میں، امام العاشقین، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عشق رسول کوئی اگر سیکھنا چاہتا ہے، اتباع رسول کوئی اپنانا چاہتا ہے، اسے رول ماڈل چاہیے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فقط دعوے نہیں کیے، ہمیں آپ کی زندگی میں دعوے نظر نہیں آتے، عملی مظاہر ہر جگہ نظر آتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جنگ بدر 2 سن ہجری میں ہے، صحیح 3 سن ہجری میں جنگ احد ہے، 5 میں جنگ خندق ہے، 6 میں صلح حدیبیہ ہے، 7 میں جنگ خیبر ہے، 8 میں فتح مکہ ہے، 9 میں غزوہ تبوک ہے. مجھے ایک غزوے میں بتا دیجئے کہ جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو، ہر آن حضور علیہ السلام کے ساتھ. اور دیکھیں ہجرت کی رات میں یہاں پر ایک نقطہ بھی عرض کروں گا اشارتاً. ہجرت کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آپ ہیں، اور پیچھے مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ امانتوں کی حفاظت کے لیے تشریف فرما ہے. معذوروں کے علاوہ اور جو ہجرت کے لیے نہ جا سکے ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا نا کہ ہجرت کی رات تم میرے ساتھ ہوں گے، تو مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بخوشی اسے قبول فرمایا. کہتے ہیں نا، فرماتے نا کہ یا رسول اللہ مجھے پیچھے چھوڑے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، انہیں پیچھے چھوڑے. ان کو معلوم تھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی کوئی حفاظت کرے گا تو ابو بکر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. ان کا بھی یقین ہے، ورنہ ان کی محبت بھی دیکھیں کس شان کی ہے. دونوں کی محبت ہے آقا علیہ السلام کا. آپ دیکھیں دونوں کے ساتھ یقین اور احترام ہے. ایک بستر مرگ پر سو رہا ہے، اسے معلوم ہے تلواروں کے سائے میں ہوں، اور دوسرا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے. اور بات یہاں تک نہیں ہے، جب غار سور میں ہے نا، اور پھر پیچھے سے عامر بن فہیرہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، ان کو فرمایا چراتے چراتے یہاں پر آنا اور پورے دن جو کفار کہہ رہے ہمارے بارے میں ہمیں آ کر خبر دینا. اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی صاحبزادی کھانا لے کر پہنچ رہی ہیں. یعنی ایک بندے کی خدمات نہیں، پورے گھرانے کی خدمات موجود ہے. اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. جب بھی اسلام پر کڑا وقت آیا تو میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. جہاں بھی وقت آیا، غزوہ تبوک کی ایک مثال تو ہم پڑھتے ہیں نا کہ سارا سامان لا کر دے دیا، اور باقاعدہ پوچھا کہ ما ابقیتا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابقیت لہم اللہ و رسولہ، تو کہتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی چیز کی پرواہ نہیں فرمائی. عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنگ بدر کے موقع پر میرے نشانے پر تھے آپ تھے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد تو کہا کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، لیکن تو ہوتا تو میں نہ چھوڑتا. تو عشق رسول کے تقاضے، اتباع رسول اگر کسی سے سیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس امت کو سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مفتی خرم رحمانی صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول یہ بھی کہ اس دن پر رو کہ جو دن گزر گیا لیکن اس دن تو نے کوئی نیکی نہیں کی. کیا خوبصورت بات ہے. تو آپ کی زندگی میں جو نیکی کے لیے پیش ہونا ہے اور نیکی کے کام کرنا ہے، اس نسبت سے ارشاد فرمائیے. بلا شبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے. اور یہ ایک فکر ہے پوری امت کے لیے اور امت کے ہر فرد کے لیے. جی سر. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں
کیا بھیجا ہے، کیا بھیجا ہے۔ یعنی اس دن جو کچھ کام آئے گا وہ یہاں سے بھیجا ہوا کام آنے والا ہے۔ تو ہر شخص کو اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہوتی ہے کہ کل کیا ہوگا، بچے بڑے ہوں گے تو کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس دنیا کی فکر نہ کرو، یہ تو ختم ہونے والی، تم نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا، بلکہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کی فکر کرو کہ وہاں کے لیے تم نے کیا جمع کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایمان میں بھی کامل، اور آپ کی ایمان سے زیادہ ایمان کسی کا نہیں، اسی طرح اعمال خیر کے اندر بھی سبقت لے جانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا۔ اعمال صالحہ در حقیقت ثمرہ ہے ایمان کا۔ ایمان کے قرار کے بعد کردار میں جو تبدیلی نظر آتی ہے وہ اعمال صالحہ کے ذریعے نظر آتی ہے۔ اور اعمال صالحہ میں سیدنا صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ خیر کی 360 خصلتیں ہیں۔ اچھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس بندے کو پسند فرماتا ہے اس میں سے کوئی ایک خصلت عطا فرما دیتا ہے اور اس کے ذریعے اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس میں یہ 360 موجود ہوں؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر وہ تم ہو جس میں یہ 360 خصلتیں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، تو اللہ کتنا مہربان۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی جو اعمال خیر کی رغبت ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا۔ صحابہ موجود ہیں، پیارے آقا نے پوچھا بھئی آج کوئی ایسا جس نے نفلی روزہ رکھا ہو؟ صحابہ میں صرف ایک تھے جنہوں نے کہا یا رسول اللہ آج میں روزے سے ہوں۔ اور وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ پھر پوچھا بھئی تم میں سے کوئی ہے جس نے نماز جنازہ ادا کیا ہو آج؟ جی ہاں۔ حضرت ابو بکر صدیق پھر کہا یا رسول اللہ میں نے نماز جنازہ ادا کیا۔ تم میں سے کوئی شخص جس نے بیمار کی عیادت کی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں جس نے آج بیمار کی عیادت بھی کی ہے۔ تم میں سے کوئی شخص جس نے صدقہ کیا ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج صدقہ بھی کیا ہے۔ باقی صحابہ کرام بھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے سامنے ترغیب کے طور پر حضرت ابو بکر صدیق کو پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو نیکی کرنے میں ان کی رغبت دیکھو کہ یہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، یہ صدقہ بھی ادا کر رہے ہیں، نماز جنازہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور بیمار کی عیادت بھی کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی مرد کی خصلتیں ہیں، جس میں خصلتیں پیدا ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی گوشہ میں ایسا نظر نہیں آتا جو خیر کے حصول کے لیے آپ نے صرف نہ کیا ہو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بھئی جنت کے جو دروازے ہیں تو جو صدقے میں سبقت لے جانے والا ہے وہ باب الصدقہ اسے پکارے گا کہ تم صدقے میں بہت زیادہ سبقت لے گئے میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ کیا بات ہے۔ فرمایا جو نماز میں سبقت لے جانے والے ہیں باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو روزوں میں سبقت لے جانے والے باب الریان انہیں پکار رہا ہوگا، جو جہاد میں سبقت لے جانے والے باب الجہاد انہیں پکار رہا ہوگا۔ الغرض جنت کے 8 دروازے ہیں اور ہر دروازہ نیکی میں سبقت لے جانے والوں کو پکار رہا ہوگا کہ مجھ میں سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہے جسے جنت کے سارے دروازے پکار رہے ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ تم ہو جسے جنت کا ہر دروازہ پکار رہا ہو، یعنی ہر نیکی میں سبقت اگر کوئی لے گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ہو۔ اور سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور قول ہے کہ انسان کو بہت ساری مصیبتوں میں اس کی زبان مبتلا کرتی ہے، اور آپ کا کلام، آپ کی زبان جس کا آپ نے اتنا خیال رکھا، اتنی حفاظت فرمائی، مجھے اس نسبت سے رہنمائی فرمائیے گا میری۔ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوری سیرت طیبہ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بات آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ بعد میں آپ کو ہو کہ یہ بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بندہ الفاظ نکالتا ہے نا تو رقیب عتید موجود ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حدیث پاک کے مطابق زبان سے تمام اعضاء پناہ مانگتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، صبح کے بعد تو سیدھی رہی تم سب سیدھے ہوں گے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں صلح حدیبیہ کے وقت کیسا وقت تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا کہ یا عمر یہ اللہ کے رسول ہیں، الزم غرزہ، ان کی لگام کو، ان کی دامن کو پکڑے رہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے۔ اور آخری بات کہوں گا، صدیق کا ایک مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک نہج یہ بھی ہوتی ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو کہے وہ ہو جائے۔ اور آخری بات عرض کروں گا کہ غار ثور کے موقع پر پہلے آپ داخل ہوئے صفائی کی،
پھر اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام سے کہا ہر مقام پر. تو یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ جس دل میں صدیق کی محبت ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کی محبت آئے گی. جس دل میں صدیق کی محبت نہیں ہوگی وہاں میرے مصطفیٰ کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. بہت شکریہ محترم مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، محترم مفتی خرم رحمانی صاحب، محترم قاری اسد الحق صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین کرام، میرے پاس وقت کم ہے، اتنی محبتیں، اتنی بہت ساری باتیں میں نے سنی ہیں، میں اظہار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کم وقت میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والدین اور تمام لوگوں سمیت عزیز نہ ہو جاؤں. اور یہ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر کے دکھائی. پروگرام میں آپ سے اجازت چاہیں گے اور ایک اس محبت کے طفیل ایک منقبت ہم چاہیں گے کہ قاری اسد الحق ہمیں سنائیں، اور آپ سے اجازت. آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ. ارشاد فرمائیے سر. نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. صحابیوں کا حسین ستارہ صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. صحابیوں کا حسین ستارہ صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. بحکم آقا صحابی سارے گھروں کا سامان لے کے آئے. بحکم آقا صحابی سارے گھروں کا سامان لے کے آئے. جو لے کر آیا سامان سارا، جو لے کر آیا سامان سارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. قسم خدا کی کہ جن کی قسمت پہ ہر صحابی کو رشک آیا. قسم خدا کی کہ جن کی قسمت پہ ہر صحابی کو رشک آیا. نبی کی قربت کا چاند تارا، نبی کی قربت کا چاند تارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. نبی کا پہلا صحابی پیارا صدیق اکبر کا کیا ہی کہنا. صحابیوں کا حسین ستارہ صدیق